میں یہاں اکابرین کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہمارے شہر پورا کے اندر میں نے ذی علم انسانوں میں مفتی صاحب کو جو پایا وہ دیگر لوگوں کو نہیں پایا، اور حافظ کفایت اللہ صاحب جو ہمارے شہر کے قدیم بزرگوں میں ہیں، آپ کے والد محترم علامہ نذیر احمد صاحب، خلیفہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بے شمار نازی نبی کے خدمات رہے ہیں، کہ دونوں حضرات کے درمیان میں کھڑا ہوں صرف اس لیے کہ کچھ باتیں آپ سے عرض کر سکوں۔ آج کل عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ مدارس سے بدزن ہو رہے ہیں، اور وہ بدزنی ان کی خواہ مخواہی ہے، اور اس بدزنی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، بلا وجہ کا لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مدارس دینیہ آج سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور رہتی دنیا تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ بہت ساری تنظیمیں آئی، بہت ساری تحریکیں آئی اور چلی گئی، لیکن مدارس ہی کی وہ ایک تحریک ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ میں جس کا شاگرد ہوں، مفتی صاحب بھی اسی کے شاگرد ہیں۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ اسد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مفتی صاحب نے بھی بخاری اول اور بخاری ثانی انہی سے پڑھی ہے۔ گویا ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب میں شہر پونا میں بھوپوڑی میں امام کے فرائض کا منتخب ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امامت کے مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں۔ امام صاحب کسی کی دکان پر بیٹھنا نہیں چاہیے، امام صاحب کسی کے گھر پہ دعوت میں جانا نہیں چاہیے، امام صاحب نے کسی سیاسی لیڈر سے ملاقات کر لی تو وہ سیاسی ہو گیا، اگر امام صاحب حجرے میں بند رہے تو یہ گوشہ نشین ہو گیا۔ بہت سارے علامتیں ہیں جو خواہ مخواہ اماموں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ پھر میں دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سالم صاحبزادہ قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ پھر میں میرٹھ کی سرزمین پر آیا، وہاں میرے استاد حضرت مولانا نسیم صاحب مظاہری، شاگرد حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آج بھی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے بھوپوری میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے میں جب بچے حافظ ہوئے تو میں نے حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد ہیں، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رشیدیہ پڑھی۔ حضرت نے مجھے مناظرے کے اصول و ضوابط سکھائے، ان کا بڑا احسان ہے میری زندگی کے اوپر۔ پھر اس کے بعد وہاں جگہ ناکافی ہوئی تو میں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ آپ شہر کے کسی ایسے کونے کو دیکھو جہاں کام کی ضرورت ہے۔ میں نے کاترس کی طرف اور سولہپور روڈ پر بہت طرف ہم نے نظر دوڑائی، کیونکہ یہاں میرے بہت قریبی دوست تھے قاری عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے ذریعے سے میں اس مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا، انہی کے توسط سے میرے یہاں کچھ تعلقات بنے۔ تو میں نے دیکھا کہ دیہو روڈ کے اندر کشمکش ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ بدگمان ہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں کام کا میدان ہے، کام کیا جائے۔ لیکن ہوتا ہے یہ علماء کے ساتھ نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوششیں کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالآخر ہم نے سرزمین دیہو روڈ کو جب اپنا مسکن بنایا تو یہاں بھی مخالفت کی کمی نہیں رہی،
اور آج بھی مخالفت کی کمی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے استاد محترم اللہ ان کے قبروں میں ان کو کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے۔ علامہ طاہر حسین بہلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ مولانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پتھر اسی جھاڑ پر اسی پیڑ پہ مارتے ہیں جس پھل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ببول کے جھاڑ پر کوئی آدمی نہیں مارتا ہے پتھر، پیپل کے جھاڑ پہ کوئی پتھر نہیں مارتا ہے۔ اگر آپ کے مخالفین ہیں تو گویا کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے مخالفین ہیں گویا آپ کام کے لائق، ورنہ پاگلوں کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور آج بھی اس جلسے کے مخالفت میں بہت سے لوگوں نے سرگوشیاں کی، بظاہر بڑے ہنس کر ملے، بڑے مسکرا کر ملے، لیکن اندرونی طور پر ان کے دلوں میں خلیش، انہوں نے بہت سارے کارنامے وہ کیے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ قوم کا مدرسہ ہے۔ میں نے ایک زمین لی ہے مدرسے کے لیے، بنا بنایا مکان لیا ہے، 24 لاکھ میں سودا ہوا ہے اور آدھا پیسہ اس کا باقی ہے، اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آپ لوگوں کا تعاون رہا تو وہ مکان بھی مدرسے کے لیے ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے 12 سال تک بخاری شریف پڑھائی ہے۔ مفتی صاحب دعوت برکاتہم شاہد ہے، ہم نے ایک مرتبہ بیدر کے اندر افتتاح مشکات کے لیے مفتی شاہد صاحب دعوت برکاتہم کو بلایا ہے، یاد ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب کو ہم نے بیدر بھی بلایا ہے۔ میں نے عربی اول سے لے کر افتتاح تک کی تقریباً کتابیں پڑھائی ہیں، چاہے وہ میرزی ہو، چاہے سلم العلوم ہو، چاہے وہ مقامات حریری ہو، چاہے وہ دیوانی متنبی ہو، تقریباً کتابیں ہم نے پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے یہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم کیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا علم اب بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے آن لائن افتتاح کورس شروع کیا جس میں 24-25 علماء کرام ہمارے ساتھ جڑے، اور وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کشمیر کے، بنگال کے، آسام کے، حیدرآباد کے اور اپنے مہاراشٹر کے، کرناٹک کے علماء کرام اس میں شریک رہے۔ جب امتحان ہوا تو 10-12 علماء کرام پاس ہوئے جو آخر تک ہمارے ساتھ رہے، ہم نے ان کو سند دینے کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی دیکھو آج کا زمانہ جو ہے بہت بزی زمانہ ہے اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پاس پڑھنے والے جتنے علماء کرام ہیں وہ کسی مسجد کے امام ہیں یا کسی بڑے مدرسے کے مدرس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کے حکم پر آ جاؤں گا، لیکن آنا جانا بہت مشکل ہوگا، کہاں کشمیر اور کہاں مہاراشٹر، کہاں آسام اور کہاں مہاراشٹر، میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اگر آپ سہولت دیں تو میں آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں وہ نہیں آئیں۔ تو کئی علماء کرام ہیں جو اپنے پونا میں بھی امام ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج علماء سے دشمنی کا، علماء سے بغض کا جو معاملہ ہے کوئی غیروں کے ساتھ نہیں ہے، کوئی غیر یہ عداوت نہیں کر رہے، وہی لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ذمہ دار کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، باقی دین کا کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ مدارس میں بیٹھ کر جو قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں، جو 14 اور 13 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، بس وہی دین کا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ بلآخر انہوں نے ائمہ کو روکا، باضابطہ روکا کہ آپ کو سند لینے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا فون آیا میرے پاس، مفتی صاحب اگر میں سند لینے کے لیے آتا ہوں تو میری امامت کا مسئلہ ہے، مجھے لوگ نوکری سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ کی سند آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے یا آپ مدرسے میں آنے کے لیے دے دیں۔ بلآخر ہم نے جو 24 علماء کرام کو دارالاسلام میں پڑھایا ہے، تمرینات دیے ہیں، شرانی پڑھائی ہے، دیگر پڑھائے ہیں، اس میں سے صرف میرا ایک شاگرد مولانا حسن صاحب شولہپوری وہ آئے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ برہان پور MP کا ہے جنہوں نے اس مدرسے میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ تو ابھی ناظم صاحب ان کا نام لیں گے اور ان کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دے، اللہ تعالیٰ میرے حوصلے کو باندھے رکھے۔ اس مجلس میں بہت سے میرے مخلص دوست ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں اور ہر گھڑی
میرے کندھے سے کندھے ملا کر چلتے ہیں، ایسے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ آج صبح میں ہی ان لوگوں نے مجھے فون کیا ایک معاملے میں، لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عفو اور درگزر کا ہے، معاف کرنے کا ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمن کو معاف کیا، تو ہم اپنے پیچھے بولنے والوں کو معاف کیوں نہیں کریں گے؟ میرا آخر ہم نے معاف کیا۔ اتنی ہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔